بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین و حضرات، امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ایمان و یقین کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج ہم اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے میت کو قبر میں دفن کرنے اور میت کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے بارے میں جانیں گے۔ محترم سامعین، میت کو دفن کرنا جبکہ ممکن ہو فرض کفایہ ہے۔ اگر ممکن نہ ہو، مثلا سمندری جہاز میں مر جائے اور کنارہ یا خشکی قریب نہ ہو، تو غسل اور کفن اور نماز جنازہ کے بعد کچھ بوجھ باندھ کر سمندر میں ڈال دیں گے۔ مستحب یہ ہے کہ قبر میں اتارنے والے لوگ پکے مسلمان، امین اور صالح ہوں۔ تاکہ یا جفت ہونا برابر ہے، یعنی 2 یا 4 یا 3، جتنے مرد ضرورت کے مطابق۔ عورت کو قبر میں اتارنے والے رشتہ دار محرم دوسروں سے اولیٰ ہوں۔ وہ نہ ہوں تو رشتہ دار غیر محرم اجنبی سے اولیٰ ہے۔ اگر وہ بھی نہ ہوں تو اجنبی اتار سکتے ہیں، اس میں کوئی کراہت نہیں۔ میت کو اتارنے کے لیے عورت قبر میں داخل نہ ہو۔ مستحب یہ ہے کہ میت کو قبلے کی طرف سے اتارا جائے، یعنی میت کی چارپائی قبر سے قبلے کی طرف رکھیں اور 2 یا زائد قوی اور طاقتور آدمی قبر میں اتر کر سرہانے اور پائنتی اور درمیان میں قبلہ رو کھڑے ہو جائیں۔ اب اوپر والے آدمی میت کو احترام سے اٹھا کر آہستگی سے نیچے والوں کو دے دیں اور وہ آہستہ سے قبر میں رکھ دیں۔ مستحب ہے کہ میت کو رکھنے والے یہ الفاظ کہیں: بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ میت داہنی کروٹ پر قائم رہے۔ چت لٹا کر منہ قبلے کی طرف کرنے کا جو عام رواج ہے، یہ سنت کے خلاف ہے، اور اس طرح منہ قبلے کی طرف قائم نہیں رہتا، واپس ہٹ جاتا ہے۔ قبر میں رکھنے کے بعد کفن کی بندشیں کھول دی جائیں، اور مستحب ہے کہ کھولنے والا یہ پڑھے: اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ۔ عورت کا جنازہ قبر میں اتارنے سے لحد میں بند کرنے تک کسی کپڑے وغیرہ سے قبر پر پردہ کر لیں۔ اگر اس کے بدن کا کوئی حصہ ظاہر ہونے کا ظن غالب ہو تو یہ پردہ کرنا واجب ہے، ورنہ مستحب ہے۔ میت کو قبر میں رکھنے کے بعد اندر والے لوگ باہر آ جائیں اور لحد کو یا حوضہ کو کچی اینٹوں یا پتھر کی سلوں یا بانس کے ڈنڈوں سے بند کر دیں۔ پکی اینٹوں اور قبر اور لکڑی کے تختوں سے قبر کو بند کرنا مکروہ تحریمی ہے، لیکن اگر زمین نرم ہو اور کمزور ہو تو مکروہ نہیں ہے۔ اینٹوں وغیرہ سے لحد بند کرنے کے بعد اس پر مٹی ڈالی جائے۔ ہاتھوں یا پھاوڑے یا بیلچے وغیرہ سے ہر طرح ڈالنا جائز ہے۔ قبر سے نکلی ہوئی مٹی سے زیادہ بڑھانا مکروہ ہے۔ مستحب یہ ہے کہ سب حاضرین مٹی ڈالیں اور ہر شخص اپنے دونوں ہاتھوں سے 3 لپ مٹی قبر میں ڈالے اور میت کے سر کی جانب سے ڈالے۔ پہلی لپ ڈالتے وقت منہا خلقناکم پڑھے، دوسری لپ کے وقت وفیہا نعیدکم، اور تیسری مرتبہ ومنہا نخرجکم تارۃ اخری پڑھے۔ پھر باقی مٹی پھاوڑے یا بیلچے وغیرہ سے قبر پر کر دی جائے۔ مستحب یہ ہے کہ قبر کو کوہان کی طرح ڈھلواں ایک بالشت یا اس سے قدرے بلند کر دیں۔ چبوترے کی طرح چوکور نہ بنائی جائے۔ اس کے بعد قبر پر پانی چھڑک دینا بہتر اور مستحب ہے۔ سر کی طرف سے پائنتی تک اتنا چھڑکے کہ مٹی جم جائے۔ زیادہ پانی چھڑکنا کہ گارا ہو جائے مکروہ ہے۔ قبر کو چونے سے نہ لیپا جائے۔ جب قبر خراب ہو جائے تو مٹی سے لیپنا جائز ہے، مکروہ نہیں ہے۔ قبر پر کوئی عمارت بنانا اگر زینت کے لیے ہو تو حرام ہے، اور دفن کے بعد مضبوطی کے لیے ہو تو مکروہ ہے، لیکن بنی ہوئی عمارت میں دفن کرنا مکروہ نہیں ہے۔ کچی اینٹوں سے قبر کا کوہان بنانا جائز ہے اور اس کو اچھا سمجھا گیا ہے۔ بعض علماء کے نزدیک مشائخ اور علماء اور سادات کی قبروں پر قبہ یا مکان بنانا بلا کراہت جائز ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ احادیث میں مطلقاً عمارت بنانے کی ممانعت وارد ہے، اس لیے اس سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ زیارت قبور، اور وہاں ایصال ثواب اور دعا کرنا سنت ہے۔
اس سے زائد امور ثابت نہیں ہیں۔ ضرورت ہو تو نشانی کے لیے کتبہ وغیرہ لگا سکتے ہیں، لیکن ایسی جگہ نہ ہو کہ جس سے بے ادبی ہو، اور اس کا ترک کرنا بہتر ہے۔ آیات قرآنی اور دیگر کلمات تعظیم کا لکھنا ہر حال میں مکروہ ہے۔ قبر پر بیٹھنا، اس کے نزدیک سونا، قبر کو پھلانگنا، اس کے اوپر یا نزدیک پخانہ پیشاب یا جماع کرنا، اس کے اوپر چلنا، اس کے اوپر یا اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا وغیرہ امور ممنوع اور مکروہ ہیں۔ رات کے وقت دفن کرنے میں مذائقہ نہیں، لیکن دن میں دفن کرنا مستحب ہے۔ اپنے لیے قبر تیار کر کے رکھنا صحیح یہ ہے کہ مکروہ نہیں ہے۔ پھر اگر قبرستان وسیع ہے تو دوسرے لوگوں کو اس میں اپنی میت دفن کرنا مکروہ ہے، اور اگر قبرستان تنگ ہے تو جائز ہے، دوسرے لوگ اس قبر میں اپنے مردے کو دفن کر سکتے ہیں، لیکن پہلے شخص کا خرچ دینا پڑے گا، یعنی اس نے جو قبر نکلوائی تھی اس پہ جو خرچ وغیرہ آیا تھا تو وہ اس کو ادا کر دیں اور اپنا مردہ اس میں دفن کر دیں۔ میت کو ایسے قبرستان میں دفن کرنا افضل اور بہتر ہے جہاں صالحین کی قبریں ہوں۔ دفن کے بعد مستحب ہے کہ قبر کے پاس اتنی دیر بیٹھیں جتنی دیر میں ایک اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم ہو سکے، اور اتنی دیر قرآن پاک اور درود شریف پڑھتے رہیں اور میت کے لیے دعا اور استغفار کرتے رہیں، اور یہ دعا کریں کہ میت منکر نکیر کے سوالات کے جوابات میں ثابت قدم رہے۔ اس سے میت کو جوابات کے وقت انشاءاللہ العزیز گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ مستحب ہے کہ دفن کے بعد قبر کے سرحانے سورہ بقرہ کا شروع، یعنی الف لام میم سے المفلحون تک، اور 35 کی طرف اسی طرح سورت کا آخری حصہ یعنی آمن الرسول سے آخر تک پڑھیں۔ ایک قبر میں بلا ضرورت ایک سے زیادہ میتوں کو دفن کرنا جائز نہیں، اور ضرورت ہو تو جائز ہے، اور ایسی صورت میں مرد کو لحد میں قبلے کی طرف رکھیں، اس کے پیچھے برابر میں لڑکے کو، پھر عورت کو رکھیں، اور ایک دوسرے کے بیچ میں کچھ مٹی کی آڑ کر دیں۔ اگر ایک جنس کے ہوں، مثلاً 2 یا زیادہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، تو قبلے کی طرف افضل کو پہلے رکھیں، پھر بتدریج کم مرتبہ والوں کو رکھیں۔ جب میت گل سڑ کر مٹی ہو جائے تو اس قبر میں کوئی دوسری میت دفن کرنا یا اس پر کھیتی کرنا یا عمارت بنانا جائز ہے۔ مستحب یہ ہے کہ جس شہر میں مرا ہو اسی شہر کے قبرستان میں دفن کریں، لیکن دفن سے پہلے دوسرے شہر کو لے جانے میں مذائقہ نہیں، جائز ہے۔ دفن کے بعد بلا ضرورت وہاں سے تبدیل کرنا اور دوسری جگہ لے جانا بالاجماع درست نہیں، اور قبر کو کھولنا منع ہے۔ دفن کرنے اور مٹی ڈالنے کے بعد میت کو قبر سے نکالنا یا قبر کو کھولنا بالاجماع درست اور جائز نہیں ہے، مگر کسی آدمی کے حق کے لیے ہو تو جائز ہے۔ یہ جو بعض لوگوں کا طریقہ ہے کہ میت کو قبر میں امانت رکھتے ہیں، کچھ عرصے کے بعد وہاں سے نکال کر دوسری جگہ دفن کے لیے لے جاتے ہیں، یہ ناجائز اور رافضیوں کا طریقہ ہے۔ قبرستان میں قرآن مجید دیکھ کر یا حفظ، بلند آواز سے یا آہستہ، سب طرح پڑھنا بلا کراہت درست ہے، لیکن اجرت پر حافظوں کو قرآن شریف پڑھنے کے لیے قبر کے پاس بٹھانا ناجائز ہے، اور یہی حکم قبر کے علاوہ دوسری جگہ اجرت پر قرآن شریف پڑھوانے کا بھی ہے۔ بلا اجرت اور عرف و عادت کے طور پر دینے لینے کے بغیر پڑھیں تو جائز ہے۔ قبرستان سے ترگاس اور رویدگی کاٹنا مکروہ ہے، اور اگر خشک ہو گئی ہو کاٹنے میں مذائقہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ۔